بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سیکنڈ ایئر، آپ کے تھرڈ ویک کا لیکچر ہے۔ تھرڈ ویک آپ کا سٹارٹ ہوگا 13 جولائی سے 18 جولائی تک، اور اس میں یہ اب آپ کا کنسیڈر ہوگا تھرڈ لیکچر۔ اس لیکچر میں آپ لوگوں نے جو ٹاپک کرنا ہے وہ ہے جواب شکوہ۔ جواب شکوہ آپ لوگ پہلے کر چکے ہیں پہلے اس میں لیکچرز میں، لیکن اس میں یہی تھا کہ ہمیں جو ایپسیکس کی طرف سے جو شیڈول ملا ہے اس کے مطابق ہم نے اس ویک یہ چیپٹر کروانا ہے۔ تو آپ لوگوں کے پاس اس حصہ نظم میں سے جواب شکوہ کے نوٹس موجود ہیں، آپ کے پاس ویڈیوز موجود ہیں، اور آپ لوگوں نے وہ سارا کام اسائنمنٹس کے طور پر لوز شیٹ پر کرنا ہے، اور چیک کرنے کے لیے آپ کو شیڈول بتا دیا جائے گا جو آپ لوگوں نے کالج جا کے یہ ساری اسائنمنٹس چیک کروانی ہیں۔ آپ لوگوں کے لیے آسانی کے لیے بہت اچھا ہو کہ اگر آپ سارا پلانر جو آپ کو سینڈ کیا گیا ہے، میں نے گروپ میں بھی کیا، جو ہمیں ایپسیکس کی طرف سے سارا شیڈول ملا ہے اس کو آپ اچھے طریقے سے پڑھ لیں، تاکہ آپ لوگوں کو کہیں پر کوئی بھی کیوری ہے تو وہ آپ سمجھ سکیں کہ کس طریقے سے ہم نے ہر ویک میں کون کون سا کام کرنا ہے۔ تو اس میں جو جواب شکوہ سے متعلق سارے نوٹس آپ کے پاس موجود ہیں، پھر بھی کوئی کیوری ہے تو آپ مجھے بتائیں گے، میں آپ کو دوبارہ سینڈ کر دوں گی۔ جواب شکوہ علامہ اقبال کی مشہور ترین نظم ہے، اور شکوہ کے جواب میں لکھی گئی ہے، اور انتہائی اہم ہے۔ 13 اس کے بند ہیں، اور سوالات کے جوابات آپ کو میں نے بعد میں سینڈ کیے تھے۔ اس ویک میں جو 13 جولائی سے ہمارے پاس جو سٹارٹ ہو رہا ہے، ایک تو جواب شکوہ آپ نے نظم کرنی ہے، آگے آپ نے کچھ اصلاحات کرنی ہے، شعری اصلاحات۔ آپ 13 جولائی والے اس میں سلیبس میں آپ دیکھیں تو آپ کو یہ سامنے سمجھ میں آ جائے گا کہ کون کون سی چیزیں ہم نے کرنی ہیں۔ شعر کرنا ہے، اچھا اس کے بعد یہ شعری اصطلاحات ہیں، مطلع کرنا ہے، پھر مقطع کرنا ہے، اور قافیہ، ردیف، یہ سارے آپ لوگوں نے ایک دفعہ ان کو پڑھ لینا ہے۔ صنعت تلوی ہے، اور ان کو ایک دفعہ پڑھنا ہے۔ اس سے ریلیٹڈ جو بھی شعر ہوتے ہیں، تاکہ آپ کو اتنی سمجھ ہو کہ ان میں آپ بتا سکیں کہ مثال کے طور پر قافیہ ردیف کیا ہے، تو اس سے ریلیٹڈ کوئی شعر کون سا ہم لکھیں گے پیپر میں، اور ویسے بھی آپ کو پتہ ہو۔ آگے اسی ویک میں ایک اور اصطلاح بتائی گئی ہے آپ لوگوں کو، کہ صفحہ نمبر بھی بتایا گیا ہے اسی میں 13 جولائی والے میں، صنعت تفریق۔ صنعت تفریق آپ نے جو جواب شکوہ کی ایکسرسائز ہے اس میں دی گئی ہے، ایکسرسائز والے پورشن میں۔ صنعت تفریق سے کیا مراد ہے کہ کلام میں جو دو چیزیں ہوتی ہیں، کیونکہ یہ ایک نئی چیز ہے تو یہ میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں۔ پہلے جو شعری اصلاحات تھی وہ ساری آپ نے فرسٹ ایئر میں کی ہوئی ہیں، آپ کی کاپیز پر موجود ہیں، آپ قواعد و انشاء کی کسی بک سے دیکھ سکتے ہیں ریمائنڈ کرنے کے لیے، اور ویسے بھی آپ چھوٹی کلاسز میں یہ ساری چیزیں پڑھ چکے ہیں۔ صنعت تفریق کے بارے میں جو آپ کو میں بتا رہی ہوں وہ یہ ہے کہ وہ تھوڑی سی نئی اصلاح ہے۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اس شعر کو آپ دیکھیں، کلام میں جو دو چیزیں جن کا ذکر کر کے دونوں کے درمیان فرق بتانے کو صنعت تفریق کہتے ہیں۔ اس کی ڈیفینیشن بتائی گئی ہے صنعت تفریق کی، کہ اب اس میں دیکھیں، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، فرق بتا دیا گیا ہے دونوں میں۔ تو یہ آپ نے ایڈ کرنا ہے۔ آپ کے پاس جواب شکوہ سے متعلق سارے نوٹس موجود ہیں، ویڈیو موجود ہے، بس اس میں ایڈ کیا کرنا ہے، شعری اصلاحات ایڈ کرنی ہے جو یہ ساری آپ کو نظر آ رہی ہیں۔ اس کے میں آپ اگر مجھے کہیں گے کیوری ٹائم میں بتائیں گے تو میں آپ کو نوٹس اس کے سینڈ کر دوں گی، اور بس اس میں کوئی نہیں ہے اتنی کوئی خاص بات۔ تو وہ چیپٹر آپ پڑھ چکے ہو۔ اب ضروری بات وہ یہ ہے کہ اسائنمنٹس آپ پوری کلاسز میں جتنی سیکنڈ ایئر کی کلاسز ہیں اسائنمنٹ مسٹ کرنی ہیں، اور ان اسائنمنٹ کو آپ کو سبمٹ کروانا پڑے گا، اور یہ بہت ہی ضروری ہے تاکہ آپ کے لیے بعد میں آپ برڈنائز نہ ہوں، اور بعد میں کوئی مارکس لگیں یا کوئی پیپر ہوں تو اس میں بھی آپ لوگوں کے ہو سکتا ہے انہیں اسائنمنٹس پر ہمیں کہہ دیا جائے تو کچھ نہ کچھ کوئی مارکس لگائیں، تو اسائنمنٹس آپ ٹھیک طریقے سے اچھے طریقے سے بنائیں۔ اوکے کلاس۔
شکریہ.